امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جب روزہ رکھو تو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز پر اکتفا مت کرو۔ جہاں کھانے پینے کی چیزوں کو حلق سے اتارنا منع ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہاں اس زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو، اس کو بھی روزے سے رکھو، روزے سے۔ کان، آنکھ، یعنی انسانی بدن کے جو بھی اعضاء ہیں نا، جس جسم کے حصے سے جو گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ سرزد نہ ہو، تب آپ کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میرے خیال میں زبان سے ہم بہت سارے وہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گانا بھی گاتے ہیں، غیبت بھی سنتے ہیں، چغل و خرابی بھی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ گناہ جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں نا وہ غیبت ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ غیبت کے خطرناک ہونے سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی بات غیبت ہے۔ غیبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس خیال سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے یا یہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ لہذا آج رمضان کی پہلی کو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیبت ہے کیا، جس کو خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ ایک مرتبہ بندے سے سرزد ہو وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ پھر اس محراب عبادت میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے گواہ نہیں بن سکتا، کسی خاتون کے صیغے طلاق جاری ہو رہے ہوں وہ وہاں گواہ نہیں بن سکتا، اگر بنے گا تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام لے کے خدا نے قرآن میں اس کی سزا بیان کی ہو۔ نام لے کے، من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا جی، گناہ کبیرہ۔ یا اس کا نام لے کے جہنم کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسے عمل سے اس کو تشبیہ دی گئی ہو جس کی سزا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی مردار جانور نہیں، مردار انسان کا، بھائی کا، مسلمان بھائی کا، پتہ نہیں شاید سگا بھائی مراد ہو، کیا پتہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ایحب احدکم، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، منع کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پتہ نہیں سگا بھائی مراد ہے، مسلمان بھائی مراد ہے، مومن بھائی مراد ہے، انسانی مردار کے گوشت کھانے کی طرح ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور قرآن میں ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے مردار کو بھی حرام قرار دیا ہے، خون کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو بھی قرار دیا ہے۔ ان تین کا نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جن کا نام قرآن میں نہیں ہے وہ ناپاک نہیں ہے یا حرام نہیں ہے۔ کتے کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے لیکن یعنی اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے۔ حرام نہ کہنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ لمڑی کا بھی ذکر نہیں ہے، ہاتھی کا بھی ذکر نہیں ہے، ریچھ کا بھی ذکر نہیں ہے، پتہ نہیں یہ اسلام آباد میں جو گدڑ ہوتے ہیں وہ سب کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا ذکر قرآن۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں ہاتھی حرام ہے؟ لمبڑی جو ہے نا نام ہی نہیں ہے لمبڑی کا جی۔ اچھا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہتے کسے ہیں غیبت؟ آج ہم صرف غیبت کی وہ تعریف، وہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی تعریف کرنا نا، اردو میں تعریف کا مطلب کسی کی یعنی خوبیوں کو بیان کرنا، عربی میں تعریف کا مطلب یعنی ڈیفینیشن، مطلب غیبت کسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے؟
یہ رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں غیبت کی تعریف کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت خصوصاً ماہ مبارک میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو معاف نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ امامہ کے نیچے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پینٹ سوٹ میں بھی جو ہے نا، دھوتی میں بھی، سب کوئی جو ہے نا اس سے مستثنا ہر کوئی کرتا ہے، بلکہ علماء کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آیت اللہ ایک اشارودی تھے، وہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہوا تھا، اس دنیا میں جس نے بھی میری غیبت کی ہو میں اس کو معاف کرتا ہوں، صرف جو دینی طالب علم ہے نا، ان میں سے کسی نے غیبت کی ہو تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے میری غیبت کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، پھر غیبت کریں گے۔ یہ خطرناک بات ہے، فلان کی غیبت، وہ متجاہر الفسق ہوتا ہے، متجاہر الفسق۔ تعریف یہ کی ہے رسول خدا نے غیبت کی، ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو اس کی عدم موجودگی میں، اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ ایسی بات کرو کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے، اس کی شکل و صورت پر تنقید کرتے ہو، قد کا چھوٹا، ہاں پنجابی میں گٹھا کہتے ہیں، قد کا لمبا، لمبو، ٹھیک ہے نا، کالا، کالو، اچھا جی، لنگڑا، فلاں فلاں، جسمانی عیب بیان کرنا، کانا، یا اخلاقی عیب بیان کرنا، اخلاقی عیب بیان کرنا۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا نا، نماز نہیں پڑھتا، آپ کو حق نہیں پہنچتا میرے پاس آ کے کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس سے بات کروں، نصیحت کروں تو وہ مان جائے گا، نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ دوسرے الفاظ میں نہی عن المنکر کی نیت سے، کسی کو برائی سے روکنے کی خاطر اس کی برائی کو میرے پاس بیان کریں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اور آپ بات کریں گے تو اس کا اثر ہوگا، اس نیت سے آپ اس کی برائی کو میرے پاس بیان کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسا فلان غیبت کرتا ہے، فلان رشوت دیتا ہے، فلان سود لیتا ہے، وہ سود لے کے گناہگار ہو رہا ہے، آپ اس کے اس گناہ کو میرے پاس بیان کر کے گناہگار ہو رہے ہیں، دونوں گناہگار ہو رہے ہیں، وہ خطرناک بات ہے۔ اشارے کنایے میں کریں، اشارے کنایے میں یا واضح الفاظ میں، دونوں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ لباس پر تنقید کرنا بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، لباس پر تنقید کرنا۔ میں ہر سال سناتا ہوں یہ لطیفہ، ہمارے ایک استاد کے تھے نجف میں، 3 کلاس فیلو طالب علم تھے، علماء تھے ظاہر ہے، انہوں نے یعنی غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک ہے نا کیا کہتے ہیں کمپنی، ہاں 2-3 کی کمپنی ہے، ساتھ رہتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، کلاس میں رہتے ہیں، تو نظر کریں، نظر نہ، ہم میں سے جو بھی غیبت کرے گا وہ مثلا اتنا پیسہ جو ہے وہ دے گا کفارہ کے طور پر۔ انہوں نے نظر مانی کہ ہم میں سے جو بھی غیبت کرے گا کسی کی 1 دینار عراقی جو ہے نا وہ دے گا، نکالے گا 1 دینار۔ کچھ دن انہوں نے پابندی کی، ایک دن ایک مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں اپنا پڑھا ہوا درس دہرا رہے تھے، ایک چوتھا طالب علم ادھر سے مین گیٹ سے داخل ہوا، ان میں سے ایک کی نظر اس پر پڑی، اس کے امامے پر نا، امامے پر کوئی تبصرہ کرنا چاہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ تبصرہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کیا، مقابلہ ہوا شیطان کے ساتھ، شیطان جیت گیا، جیب سے دینار نکال کے کتاب کے اوپر رکھا، کہا یہ اس کا کفارہ ہے، دیکھو اس کا امامہ جیسا کہ کسی حرم کا قبہ ہوتا ہے۔ امامہ چھوٹا ہونا تو کہتے ہیں دیکھ فلان کا امامہ اخروٹ جتنا ہے، بڑا ہو تو کہتے ہیں وہ دیکھو بھائی وہ قبہ جتنا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ غیبت ہے، ورنہ دینار نہ دیتا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لباس پر تنقید کرنا بھی وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور آخری جملہ یہ ہے کہ روایت کا متن کل بیان کروں گا، آج اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے غیبت کا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا، اس کی نیکی اس آدمی کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی ہے، فائل میں، جس کی غیبت کی گئی ہو، اور جس کی غیبت کی گئی ہو اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال منتقل ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھیں، عام طور پر بندہ کسی اپنے چہیتے کی غیبت نہیں کرتا، نہ پسندیدہ آدمی کی جو ہے نا اپنے مخالف کی غیبت کرتا ہے یا اپنے دشمن کی غیبت کرتا ہے۔ وہ آدمی کتنا نادان ہے کہ جو اپنے قیمتی اعمال کو اپنے نامہ اعمال سے، فائل سے نکال کے اپنے دشمن کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے، روایت انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ بآواز بلند درود بھیجیے محمد۔